ونصلي على رسوله الكريم ما بعد رونق اسٹیج معطر معتبر مستند علماء کرام اور عزیز طلباء، مسلمانوں کی ہر کامیابی دنیاوی ہو یا اخروی اس دین متین سے وابستہ ہے جس کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس دین متین کے اشاعت پر جس قدر بلند ہمتی، عالی حوصلگی اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا جائے گا، اسی قدر اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت و کامیابی کا فیصلہ ہوگا۔ جگہ جگہ مغربیت کے کھناؤنے اور باطل افکار پروان چڑھ رہے ہیں اور انسانیت کی تباہی کی آج گیت گاتے پھر رہے ہیں۔ دین بیزاری کردار کشی کی فضا عام ہوتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں علمی و دینی اداروں کا قیام و استحکام ضروری ہے اور ان کا تعاون کرنا ملت کا اہم فریضہ ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر دارالعلوم امدادیہ ویلفیئر ٹرسٹ قیام کا عمل وجود میں آیا۔ الحمدللہ اسلامی تعلیمات کی ترویج و ترقی، نونہالانِ ملت کے ذہن و دماغ کی علوم نبوت سے آراستگی اور عام انسانوں کی اصلاح و فلاح کی کوشش میں مسلسل مصروف ہے۔ دارالعلوم امدادیہ کے تعلیمی شعبہ جات یہ ہیں: شعبہ حفظ قرآن مجید، یہ مدرسہ کا اہم شعبہ ہے۔ اس شعبہ میں تجوید کے ساتھ قرآن مجید حفظ کرایا جاتا ہے اور اس میں بنیادی و اہم ضروری دینی مسائل سے بھی طلباء کرام کو واقف کرایا جاتا ہے۔ شعبہ ناظرہ و قاعدہ، اس شعبہ میں ابتدائی سے نورانی قاعدہ اور ناظرہ قرآن صحت و تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اردو خوانی و املا نویسی، دینیات، کلمے، اذکار، نماز، دعائیں اور احادیث وغیرہ سکھائی جاتی ہیں۔ نیز ہفتہ میں ایک دفعہ وضو اور نماز کی عملی مشق بھی کرائی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں 10ویں تک اسکول کا نظام بھی قائم ہے، جس میں طلبہ دوسری نشست میں باضابطہ طور پر اسکول میں جاتے ہیں۔ دارالاقامہ، مدرسہ حاضہ میں دور دراز سے حصول تعلیم کی غرض سے آنے والے طلبہ کے لیے دارالاقامہ یعنی بورڈنگ قائم ہے۔ طلبہ کے قیام و طعام، علاج و معالجہ و دیگر ضروریات کی تکمیل مدرسہ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ دارالاقامہ میں مقیم 70 طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی و اخلاقی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ مدرسے کا سالانہ خرچ تقریباً 14 لاکھ روپے ہے۔ اس کے لیے کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں ہے۔ یہ تمام اخراجات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ تعداد طلبہ و عملہ، طلبہ کرام 70 ہیں، مدرسین 3 ہیں، ناظم 1 ہیں، باورچی 1 ہیں، کل تعداد طلبہ و عملہ 75 ہے۔ ضروریات مدرسہ کے لیے ابھی سب سے ضروری چیز ہے زمین کی خریداری، پھر اس پر مدرسے کی تعمیر اور پھر مسجد کی تعمیر۔ مدرسہ حاضہ کا اجمالی تعارف آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں فراخ دلانہ تعاون خود فرمائیں، دوسروں کو بھی توجہ دلا کر عند اللہ ماجور ہوں۔ تعاون کی صورتیں: صدقات و عطیات، صرف قربانی، مٹھی فنڈ، زیر تعلیم طلبہ کی ختم تعلیم، ماہانہ کفالت، نصابی کتب خرید کر وقف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کر کے مدرسہ حاضہ تشریف لانے کی زحمت گوارا کرتے ہوئے آپ کی اپنی دینی درسگاہ کا معائنہ اور طلبہ کی تعلیمی حالت کا جائزہ لے کر مفید مشوروں سے نوازیں۔ اب تک مختلف اکابرین علماء کرام کے تاثرات آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ مدارس اسلامیہ بلا شبہ دین کے آئینی قلعے ہیں، اسی سے امت کا بقا و تحفظ ہے۔ دارالعلوم امدادیہ ویلفیئر ٹرسٹ جناب حضرت مولانا محفوظ الرحمان کی سرپرستی میں چلنے والا ایک معروف ادارہ ہے۔ مولانا محفوظ الرحمان قاسمی بہت ہی محنتی، جفاکش اور صلاحیت مند دینی مزاج رکھنے والے ایک صالح عالم دین ہیں، اور مدرسے کو چلانے کا ان کے پاس اللہ نے خاص ہنر عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مقبول ترین ادارے میں شامل فرمائے۔
حضرت مولانا ابو نصر صاحب رحمانی بلگام کرناٹک کے یہ تاثرات تھے جو ابھی ہم نے سنایا. دوسرا تاثر دارالعلوم امدادیہ ویلفیئر ٹرسٹ حرس السونگی اورنگ آباد جناب حضرت مولانا محفوظ الرحمان قاسمی دامت برکات معالی کا قائم کردہ ایک مثالی ادارہ ہے جہاں میں نے ماحول ملتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے. شامان اللہ ندوی. آج کل لوگ مدارس کی کثرت پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدارس کی کثرت امت کی دینی ملی رہنمائی کے لیے بے حد ضروری ہے. جناب حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب قاسمی دارالعلوم امدادیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک ادارہ حرس السونگی میں قائم کیا ہے. خبر ملی قلبی مسرت ہوئی. اللہ مولانا کی قد و کاوش اور محنت کو قبول فرمائے. حضرت مولانا نظام الدین صاحب ملی صدر وفاق المدارس الاربعہ مراٹھواڑہ دامت برکاتہ. حضرات، یہ تعارف نامہ ہم نے دارالعلوم امدادیہ کا مختصر تعارف نامہ آپ کے روبرو پیش کیا. اصل میں کیا ہے، مدارس اسلامیہ دین کے آئینی قلعے ہیں. مدارس اگر نہ ہو تو ہم نہ ہوں. مدارس اگر نہ ہو تو ہم نہ ہوں. مدرسے کا وجود اگر زمین سے ختم کر دیا جائے تو آسمان بارش برسانا بند کر دے گا، پھر چاند و سورج نہیں نکلے گا. پوری امت کی بقا یہ ان مدارس سے. اور مدرسہ کھولنا کوئی آسان بات نہیں ہے. مدرسہ کوئی دیوانہ ہی مدرسہ کھول سکتا ہے، اور اس دیوانگی کی دولت جناب حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب کے حصے میں وافر مقدار میں آئی ہے. جہاں بھی رہتے ہیں مدرسے میں دھوم مچا دیتے ہیں. اورنگ آباد کی سرزمین پر انہوں نے ایک علمی ادارہ قائم کیا جس کا فیض آپ کے سامنے ہے. اور مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، ان کا بھی مقام بہت بلند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، کہ فرشتے ان کے لیے پر بٹھاتے ہیں. اتنا مقام بلند ہے. اور بڑی برکت و محنت نازل ہوتی ہے مدرسہ میں، مدرسہ کے طلباء پر. اس کے لیے صرف حسن نیت کی درستگی ضروری ہے بس، ورنہ اللہ کی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے. حضرات، زیادہ دیر میں آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. ہمارے درمیان قاری صاحب تشریف فرما ہے، قاری بدر عالم صاحب، مائے ناز استاذ، پرانے قدیم استاذ اور فخر ممبئی قاری بدر عالم صاحب استاد